ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں نماز کا حکم فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے نماز کے حکم میں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمائیں گے نماز کو قائم کرنا ہے یعنی مضبوط کرنا ہے، نماز ادا نہیں کرنی کہ ادا اس فلاں نماز ادا کرو بس نماز ادا ہو گئی کام ختم، نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے یعنی مضبوط رکھنا ہے، ایسی نماز ادا کریں کہ وہ نماز ہمیشہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اسوأ الناس سرقہ، بدترین چور ہے صحابہ نے الذی یسرق صلاتہ، جو نماز میں چوری کرتا ہے، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یسرق صلاتہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، اس کے رکوع اور سجود کو مکمل ادا نہ کرے تو یہ ہے جیسے نماز سے چوری کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، یعنی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک رکن کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو گویا کہ وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ نماز کی کیفیت میں دیکھیں، نماز میں ظاہری طور پر آپ جس حالت میں کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، کیا آیا کہ وہ آپ کی حالت درست ہے؟ دوسرا، آپ نماز میں جو کیفیت ادا کر رہے ہیں یعنی قیام میں کھڑے اللہ اکبر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کیا آیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جو بلند کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ کہیں آپ اپنے ہاتھوں کو سنت کے خلاف تو نہیں اٹھا رہے؟ اور جب آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں تو کیا سنت کے خلاف تو ہاتھ نہیں باندھ رہے؟ اسی طرح جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو رکوع آیا کہ سنت طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ پھر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ نماز کی کوئی بھی حالت ہے، کوئی بھی کیفیت ہے، آپ اس کو سنت طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر تو آپ اس کو سنت طریقے سے ادا کر رہے ہیں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز ادا کی، تو تب تو آپ اپنے نماز کو قائم فرما رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کی نماز قائم نہیں ہو۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چور کہا۔ اپنی نماز کی کیفیت اور حالت کو دیکھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ نماز سے خشوع اٹھ جائے گا۔ سب سے پہلے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہو جائے گی کہ نماز سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا۔ اب خشوع و خضوع کیا چیز؟ تو خشوع و خضوع یہی چیز ہے کہ آپ جب نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ادا کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رب کے حضور کھڑے۔ اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
رب کے حضور کھڑے ہیں اور وہ ادب آ جائے، وہ کیفیت آ جائے، تو پھر آپ کا خشوع و خضوع باقی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، یعنی آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، یا یہ محسوس نہیں کر رہے کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ آپ کے تصور میں، خیال میں، سوچ میں، فکر میں نہیں آ رہا، اور آپ کی ایسی کیفیت نہیں بن رہی، تو پھر آپ کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے۔ آپ کی نماز کے اندر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشوع و خضوع کا ہونا، وہ نہیں ہے، پھر وہ آپ کی نماز قائم نہیں ہو رہی، اپنے اندر وہ کیفیت ہے۔ ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے خیالات، سوچیں کہاں کہاں ہوتی، ہر وہ شے جو ہمیں اور کسی وقت یاد نہیں آتی وہ ہمیں نماز میں یاد ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، ان کے مرید تھے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہر نماز میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے ارشاد فرمایا کہ حضرت اس طرح ہوتا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں خیالات آتے ہیں، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ آج میرے ساتھ نماز ادا کر۔ کہتے ہیں میں نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ فرماتے ہیں میری زندگی کی وہ پہلی نماز تھی جس میں مجھے کوئی خیال نہیں آیا، کوئی سوچ نہیں آئی، صرف اور صرف رب کے حضور کے سامنے کھڑا تھا اور رب کی یاد تھی، رب کے علاوہ کسی کی یاد نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو سب سے بلند و بالا مقام۔ تو ہم بھی دیکھیں آیا کہ ہماری یہ کیفیت ہے یا نہیں۔ اگر کیفیت بن جاتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں بنتی تو اس کیفیت کو بنانے کی کوشش کریں، دنیا کی لغویات سے نکلیں، دنیا کی خواہشات سے نکلیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سوچیں کہ میں رب کے حضور کھڑا ہوں، میں اس بادشاہ کائنات کے سامنے کھڑا ہوں جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، جو اول سے ہے جو آخر تک، جس کو کوئی زوال نہیں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ساری کائنات اس کے تابع ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام۔